نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com اپنا سوال واضح الفاظ میں لکھ کر بھجوائیے، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد شکیل صاحب نے انڈیا سے۔ دو سوال ہیں آپ کے۔ کیا زکوٰۃ کی رقم اپنی ساس کو دے سکتا ہوں؟ وہ بہت غریب ہیں۔ جی ہاں، زکوٰۃ کی رقم اپنی ساس کو دی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور ویسے بھی یہ قریبی تعلق کا معاملہ ہے، اس میں زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے تو اس سے انشاءاللہ ان کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس حوالے سے مختصراً ایک اصول سمجھ لیجئے جس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ انسان کس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ رشتہ داروں میں سے وہ رشتہ دار جو انسان کے اصول یا فروع کہلاتے ہیں انہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اصول سے مراد جن سے انسان خود پیدا ہوا ہو، فروع سے مراد وہ رشتہ دار جو انسان سے پیدا ہوئے ہوں، جن سے پیدا ہوا ہو یعنی باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ انسان کے اصول کہلاتے ہیں۔ اور انسان کے فروع جو اس سے پیدا ہوئے، جس طرح بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اسی طرح نیچے تک اگر موجود ہوں تو انسان اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے، مثلا جس طرح ساس ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی مرد ہے اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور کوئی عورت ہے اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ تو اس طرح دیگر رشتہ داروں میں بہن ہیں، بھائی ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اس تفصیل کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کر سکتا ہے کہ کن کو دینی ہے اور کن کو نہیں دینی۔ اور دوسرا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ 1,00,000 روپے پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ دیکھیے، انسان کے پاس جتنی قابل زکوٰۃ رقم موجود ہے اور اس قابل زکوٰۃ رقم پر زکوٰۃ معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اسے 40 پر تقسیم کر دیں۔ مثلا آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، 1,00,000 کو آپ 40 پہ تقسیم کر دیں تو یہ آپ کے 2,500 روپے بنیں گے، یہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اور اس کا عام ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ جس رقم کی زکوٰۃ نکالنی ہے اس کو ملٹی پلائی کر دیں 2.5% کے ساتھ، اس طرح بھی آپ کی زکوٰۃ کی رقم نکل آئے گی۔ تو دونوں صورتوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اس کے مطابق زکوٰۃ کی رقم نکال سکتے ہیں۔ 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہوگی۔ نصیر احمد صاحب سرگودا سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں سحری کا آخری وقت 6:34 ہے۔ میں نے جب سحری کھا کے فارغ ہوا تو اس وقت 4:40 ہو چکے تھے، یعنی 6 منٹ بعد تک میں سحری کھاتا رہا۔ یہ کام انجانے میں ہوا، میرا روزہ ہوا کہ نہیں؟ وقت مقرر سے اگر کوئی شخص آگے وقت تک سحری کھاتا رہا تو اس طرح اس شخص کا روزہ نہیں ہوا، چونکہ آپ نے وقت مقرر سے 6 منٹ زائد تک سحری کھاتے رہے ہیں، اس لیے آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ آپ رمضان المقدس گزرنے کے بعد آپ پر ایک روزہ کی قضا لازم ہے، اور اگر کسی شخص کا اس طرح روزہ نہ ہو، مثلا جس طرح ہمارے بھائی نصیر احمد صاحب ہیں، تو ان کے لیے شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ پورا دن ان کے لیے اس طرح گزارنا لازم ہوتا ہے جس طرح روزہ دار گزارتے ہیں۔ اسے علماء کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں تشبہ بالصائمین، روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا۔ تو ان پر روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی لازم ہے، اور رمضان المقدس گزرنے کے بعد، عید الفطر گزرنے کے بعد
ایک روزہ کی قضا کرنا بھی ان کے ذمہ لازم ہے، ان کا یہ روزہ نہیں ہوا۔ سائل نے اپنا نام نہیں لکھا، لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو محض مس کیا بلا دخول اور اسے انزال ہو گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور ان شخص پر اس ایک روزہ کی قضا کرنا رمضان کے بعد لازم ہے، البتہ اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ کفارہ کے لیے جنایت کاملہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جنایت تو ہے لیکن جنایت ناقصہ ہے۔ کریم بخش صاحب سلا والی سے سوال کرتے ہیں کہ صدقہ فطر میں کیا چیز بہتر ہے؟ گندم، جو، کھجور، کشمش کی جنس دینا بہتر ہے یا رقم دینا بہتر ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ دیکھیے، جہاں تک جنس کا تعلق ہے تو جنس جون سی بھی دے دی جائے جنس دی جا سکتی ہے، اور اگر آپ جنس کا اور رقم کا تقابل کرنا چاہیں تو ہماری رائے میں رقم دینا زیادہ بہتر ہے۔ ایک انسان کو اگر جنس دے دی جائے، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، تو اس سے بھی صدقہ فطر ادا تو ہو جائے گا، لیکن بعض انسانوں کو اپنی ضرورت کی دیگر اشیاء مطلوب ہوتی ہیں، اس لیے اگر ان اشخاص کو رقم دے دی جائے نقدی کی صورت میں تو اس سے زیادہ منفعت وہ حاصل کر سکتے ہیں، مثلا جو چیز ان کو مطلوب ہو وہ خرید سکتے ہیں۔ تو ادا تو دونوں سے ہو جائے گا، جن سے بھی اور اس کی قیمت سے بھی، لیکن بہتر برل قیمت ہی ہے کہ قیمت دے دیں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ محمد حماد علی صاحب سندھ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک مجلس میں گیا جہاں اگربتی سلگائی ہوئی تھی، دھواں اس کے منہ میں چلا گیا، روزہ باقی رہا یا نہیں؟ اگربتی جل رہی ہے، عود جل رہی ہے یا دھواں جو ہے کہیں سے آ رہا ہے، انسان اس کو جان بوجھ کر اندر لے جاتا ہے، مثلا جان بوجھ کر اس کو اندر لے جائے اپنے سانس کے ذریعے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر سر راہ چلتے چلتے یا کسی محفل میں گیا، عود یا لبان یا اگربتی جل رہی تھی اور بلا قصد اور بلا ارادہ اس کے ناک میں، اس کے گلے میں دھواں آ چکا، تو اب اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ بحال ہی قائم ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہوں سے بہرحال بچنا چاہیے۔ قاری رضوان اللہ صاحب سندھ سے سوال کرتے ہیں، ایک شخص تلاوت کر رہا تھا، اس کی چھوٹی بچی آئی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی، بچی نے پیشاب کر دیا، اب اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جہاں تک وضو کی بات ہے تو وضو تو اس کا نہیں ٹوٹا، وضو ان کا بحال ہی قائم ہے، اور لیکن چونکہ بچی نے پیشاب کر دیا ہے اس لیے ان کا جسم اور ان کے کپڑے یہ نجس اور ناپاک ہو چکے ہیں، کپڑے دھو لیں یا تبدیل کر لیں اور اپنے جسم کو پاک صاف کر لیں دھو کر، تو پھر درست ہو جائے گا۔ وضو بہرحال نہیں گیا لیکن کپڑے اور جسم یہ ناپاک ہو چکا ہے۔ اور یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اگر کسی شخص کے جسم پر کوئی نجس اور ناپاک چیز لگ جائے تو اس سے وضو اور غسل نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ جسم کا وہ حصہ ناپاک ضرور ہوتا ہے، اس کو اگر پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو لیا جائے تو اس سے انسان کا جسم پاک ہو جائے گا۔ محمد آصف صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 5 تولے سونا اور 3 لاکھ روپے ہیں، ان پر سال گزرنے والا ہے، اس نے 15 رمضان کو زکوٰۃ نکالنی ہے، ابھی یکم رمضان کو اس کے پاس 2 لاکھ مزید آ گئے، ان پر سال نہیں گزرا، آیا ان کو بھی اس مال میں شامل کریں گے یا اس پر الگ سے سال گزرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک شخص کے پاس رقم موجود ہے، جس طرح ہمارے ان صاحب کے پاس ہے 5 تولے سونا ہے اور 3 لاکھ روپے، یہ رقم ان کے پاس تھی اور 1 سال اس رقم کو ہوگا 15 رمضان المبارک کو، اس دوران یا اس سے بالکل متصل پہلے مثلا یکم رمضان کو ان کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ رقم زائد آ جاتی ہے۔ موصوف یہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا جس طرح 5 تولے سونا اور 3 لاکھ روپے پر پورا سال گزرا ہے تب میں نے اس کی زکوٰۃ دی ہے، تو درمیان میں جو رقم آئی ہے 2 لاکھ روپے، اس پر بھی سال کا گزرنا ضروری ہے یا اس کو ہم اسی پہلے والی رقم میں شامل کریں گے؟ دیکھیے، یہ رقم آپ کے پاس آئی ہے یکم رمضان کو، لیکن چونکہ پچھلے سال سے لے کر اس سال 15 رمضان تک آپ کا جو زکوٰۃ والا سال ہے
یعنی آپ کی رقم پر گزرنے والا جو سال ہے وہ سال چونکہ چل رہا ہے، اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں جو رقم آپ کے پاس آئے گی اس کو آپ پہلی رقم میں شامل کر لیں گے۔ اب یوں سمجھیں گے کہ آپ کے پاس رمضان 15 رمضان کو زکوٰۃ نکالتے وقت آپ کے پاس 3 لاکھ نہیں رہا بلکہ آپ کے پاس 5 لاکھ رہا۔ اس رقم پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے بلکہ موجود رقم میں اس کو شامل سمجھ کر یوں کہا جائے گا کہ آپ کی اس رقم پر بھی سال گزر چکا ہے، اس لیے آپ نے اب 5 تولے سونا اور 5 لاکھ روپے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے 15 رمضان کو۔ تبسم حسین صاحب آپ تلا گنگ سے سوال کرتے ہیں، ایک عورت کو الٹی آئی تھی، وہ پوچھ رہی ہیں کہ میرا روزہ رہا یا نہیں۔ دیکھ لیا جائے کہ اگر الٹی آئی ہے اور خود بخود الٹی آئی ہے، چاہے منہ بھر کے آئی ہو یعنی اس طرح زیادہ آئی کہ اس کو کنٹرول نہ کر سکی، چاہے معمولی مقدار میں آئی ہو، اگر الٹی خود بخود آئے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص الٹی جان بوجھ کر کرتا ہے، جان بوجھ کر اس نے الٹی کی ہے، تو اگر معمولی مقدار میں الٹی آئی ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور جان بوجھ کر کرنے کی صورت میں منہ بھر کر آئی ہے کہ کنٹرول نہیں ہو سکی، اب اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ تو ان خاتون سے پوچھ لیا جائے کہ ان کو الٹی کی صورت میں ان 4 طریقوں میں سے کس طریقے سے الٹی آئی ہے، اسی کے مطابق ان کو حکم بتا دیا جائے۔ سید آصف شاہ صاحب ہیں اور یہ سرگودا سے سوال کر رہے ہیں، آپ کے 2 سوال ہیں۔ ایک شخص کی بکری نے 2 بچے دیے، ایک بچے کے متعلق اس نے نظر مانی کہ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، آیا اس کا گوشت خود اور اپنے رشتہ داروں کو کھلا سکتا ہے یا غریبوں کو ہی دینا ضروری ہے؟ جس شخص نے نظر مانی ہے، وہ نظر مانی ہوئی جو بکری ہے، اس بکری کو جب ذبح کر کے غرب دے گا تو اس کا گوشت خود بھی نہیں کھا سکتا، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کھلا سکتا، اور اپنے ان رشتہ داروں، دوست احباب اور افراد کو بھی نہیں کھلا سکتا جو صاحب نصاب ہیں۔ منت مانی ہوئی چیز صرف اور صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، یعنی غریب، فقیر اور مسکین لوگوں کو دی جائے۔ یہ صاحب نصاب افراد، اہل ثروت اور مالدار افراد، خود اور اپنے گھر والوں کو یہ شخص اس میں سے نہیں کھلا سکتا۔ ایک شخص کو گردے کی تکلیف ہے، 1-2 روزے ٹھیک رکھے، اب نہیں رکھ سکتا، آیا وہ فدیہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ فدیہ دینے کے لیے یہ بات واضح رہے کہ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہے کہ وہ اس بیماری سے نجات پا ہی نہیں سکتا، ڈاکٹر صاحب نے اسے لا علاج قرار دیا، اور اس بیماری کی موجودگی میں اس کا روزے رکھنا ممکن نہیں ہے، یا کوئی شخص اتنا ضعیف العمر ہو چکا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ 1 روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، 30 روزوں کا بدلے میں پھر 30 مقدار فدیے کی دے گا۔ اگر جن شخص کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو گردے کی تکلیف ایسی ہے کہ یہ چند دنوں بعد درست ہو سکتی ہے تو ابھی فدیہ نہ دیں، جب درست ہو جائیں گے تو جو روزے ان کے چھوٹ چکے ہیں ان کی قضا کرنا ان پر لازم ہوگا۔ اور اگر تکلیف ایسی ہے کہ یہ زندگی بھر روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ڈاکٹر صاحبان نے انہیں لا علاج قرار دیا ہے، تو اب ان کو اجازت ہوگی کہ یہ ہر روزے کے بدلے میں 1 صدقۃ الفطر کی مقدار بطور فدیہ دے دیں۔ لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر زندگی میں انہیں کہیں جا کر روزہ رکھنے کی طاقت لوٹ آتی ہے اور ان کی بیماری اللہ کی جانب سے درست ہو جاتی ہے تو اب ان کا دیا ہوا فدیہ یہ صدقہ ہو جائے گا اور نفلی صدقہ ہو جائے گا، اور ان پر روزہ رکھنا لازم ہوگا، اب روزہ رکھے بغیر ان کے لیے چارہ نہیں ہوگا۔ فیض احمد صاحب نے ملتان سے سوال پوچھا ہے کہ کیا عورت عدت کے دوران اپنے خاوند کی پینشن لینے جا سکتی ہے؟ اس کا خاوند سرکاری ملازم تھا، اب متعلقہ ادارہ کہتا ہے کہ عورت کا خود آنا ضروری ہے وگرنہ پینشن نہیں ملے گی۔ دیکھیے، عورت اگر نہیں جاتی تو پینشن نہیں ملے گی، یہ اس عورت کی مجبوری ہے، تو بصورت مجبوری عورت اپنے گھر سے جا سکتی ہے، بس کسی محرم کے ساتھ چلی جائے اور پینشن کے جو ڈاکومنٹ سائن کرنے ہیں یا پینشن وصول کرنی ہے وہ وصول کر کے پھر اپنے گھر
واپس آ جائے تو بحالت مجبوری بہرحال اس کے لیے جانا درست ہے۔ محمد خالد صاحب آپ پلاسی آریہ بہار انڈیا سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لیں تو پھر دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے، اس کا کیا حکم ہے، وضاحت فرما دے جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، جب انسان نماز پڑھتا ہے یا تو نماز فرض ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، فرائض میں قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے، یعنی مثلا میں آخر سے عرض کروں گا، سورت فیل ہے، پھر سورت قریش ہے، پھر ارأیت الذی یکذب بالدین ہے، سورت الماعون ہے، پھر سورت الکوثر ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے قرآن کریم میں صورتیں مذکور ہیں، اگر نماز فرض ہے تو فرض نماز میں جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تلاوت کے واجبات میں سے یہ واجب ہے کہ انسان اسی ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھے ہر رکعت میں کہ جس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم میں صورتیں مذکور ہیں۔ اگر کوئی شخص فرض نماز میں جان بوجھ کر ترتیب الٹ کر دیتا ہے، مثلا اس نے پہلے پڑھی لإیلاف قریش اور دوسری رکعت میں اس نے پڑھ لی ہے پھر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جان بوجھ کر اگر فرائض میں کوئی شخص قرآن کریم میں موجود ترتیب کو الٹ دیتا ہے تو اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز ادا ہو جائے گی لیکن کراہت تحریمی کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تلاوت کے حق میں مکروہ تحریمی ہے، وگرنہ فی نفسی نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر فرائض تھے، فرائض میں ایک شخص نے ترتیب الٹ دی ہے اور الٹی ہے جان بوجھ کر نہیں بلکہ بغیر اختیار کے یا بھول کر ترتیب الٹ ہو گئی، پہلی رکعت میں اس نے مثلا پڑھ لی ہے تبت یدا ابی لہب وتب اور دوسری رکعت میں پڑھ لی ہے اذا جاء نصر اللہ، بھول کر اگر فرائض میں ترتیب الٹ دی ہے تو پھر نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ آپ نے جو، اور ایک بات تو یہ، اور دوسری بات اگر کوئی سنن اور نوافل پڑھ رہا ہے تو اس میں ترتیب کا اس طرح مرتب رکھنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بھی الٹ دے تو اس کو مکروہ تحریمی نہ کہیں گے۔ ہاں، بہتر یہی ہے کہ سنن میں اور نوافل میں قرآن کریم کی ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے، اچھا ضرور ہے، لیکن یہ تلاوت کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ اس تمہید کے بعد اب آپ کے سوال کی طرف ہم آنا چاہیں گے کہ اگر کسی نے فرائض میں جان بوجھ کر پہلے سورۃ الناس پڑھی پھر اب کون سی پڑھے، تو پھر کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ جان بوجھ کر چونکہ ایسا کیا ہے اس لیے یہ مکروہ تحریمی ہے، کراہت کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر بھول کر اس طرح فرائض میں کیا ہے تو پھر بلا کراہت نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر یہ بات اس نے نوافل میں یا سنن میں کی ہے کہ پہلے سورۃ الناس پڑھ لی ہے تو اب کوئی بھی سورت پڑھ لے، اب بلا کراہت نماز درست ہے۔ حسین احمد صاحب سہارنپور سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی جو کتاب نماز اہل سنت والجماعت کے نام سے ہے وہ مجھے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ میں سہارنپور انڈیا سے ہوں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر چلے جائیں www.ahnafmedia.com، اس پر نماز اہل سنت موجود ہے، یا ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، مرکز کے واٹس ایپ پر، تو آپ کو PDF میں بھیج دی جائے گی۔ محمد اسامہ صاحب بنگلور سے سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ میری گاڑیاں ہیں، میں تمام گاڑیوں کو کرائے پر دیا ہوں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ گاڑی پر زکوٰۃ ہے یا کرائے پر؟ نوٹ: گاڑیوں کا کرایہ جمع نہیں ہے۔ آپ کا جو معاملہ ہے اس میں گاڑیوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، البتہ کرائے پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کرائے کی رقم جمع نہیں ہے تو بس یہ دیکھ لیجئے کہ جس تاریخ کو آپ اپنے باقی اموال کو جمع کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں اس وقت تک جو کرایہ آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس کو بھی شامل کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اگر آپ کے پاس باقی اموال ہیں ہی نہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور یہ کرایہ بھی بچتا نہیں ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سوال لکھا ہے، سائل نے اپنا نام نہیں لکھا۔ عورت ایام کی حالت میں آنے والے روزوں کی قضا رکھتی ہے، نمازوں کی نہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے پہلی بات تو بنیادی بات یہی ہے کہ یہ سمجھیں کہ شرعی احکام ہیں،
شریعت نے جو حکم دے دیا ہے منون تسلیم کرنا چاہیے، چاہے اس کی ریزن ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، بس شرعی حکم سمجھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت معاذہ عدویہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ مجھے بتائیے کہ خاتون، یہی سوال کیا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ خاتون جب ایام میں ہوتی ہے تو روزوں کی قضا کرتی ہے، نمازوں کی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا دور تھا تو ہمیں میں سے کسی ایک عورت کو اگر یہ والا عارضہ لاحق ہوتا تھا تو ہمیں حکم ہوتا تھا کہ نمازوں کی قضا نہ کریں، روزوں کی قضا کریں، اس لیے نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرما دیا کہ بس چونکہ شریعت نے حکم دے دیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ریزن کے پیچھے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ بنیادی بات تو یہی ہے کہ بس منون تسلیم کرے۔ ہاں البتہ علماء کرام نے اس کی عقلی وجوہات بھی لکھی ہیں اور جو واقعتاً ایسی ہیں جو انسان کو سمجھ آنے والی ہیں۔ دیکھیے، عورت کو یہ عارضہ ہر مہینے میں مثلاً 5 دن 8 دن 9 دن لاحق ہوتا ہے۔ اب اگر ہر مہینے میں عورت پر لازم ہو کہ وہ ہر دن کی نمازوں کی قضا پھر آگے جا کر کرے تو 9 دن کی نمازوں کی قضا کرنا، ہر مہینے میں قضا کرنا، ظاہری بات ہے کہ یہ بظاہر عورت پر ایک مشقت والا کام تھا۔ اس لیے ایام میں نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اور روزہ یہ ہر مہینے میں نہیں ہے، روزہ یہ 1 سال کے بعد ہے۔ 1 سال 365 دن ہے، 365 دنوں بعد گویا ایک مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے میں بھی چند ایام ہیں، مثلاً 5 ہیں، 6 ہیں، 7 8 9 اتنے ایام ہیں۔ تو روزے کی قضا کرنا بنسبت نمازوں کی قضا کے آسان ہے، ان کی تعداد سال بھر میں بہت زیادہ بن جاتی ہے، نمازوں کی تعداد جو ان کو قضا کرنا ہوگا، اور یعنی روزوں کی تعداد یہ بہت کم بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کا حکم عقلاً بھی سمجھ آتا ہے کہ روزوں کی قضا ہونی چاہیے کیونکہ کم ہے، عورت پر بوجھ نہیں، اور نمازوں کی قضا نہیں ہونی چاہیے چونکہ زیادہ ہیں، شاید عورت پر بوجھ ہو۔ تو یہ عقلی وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے جو بظاہر بہت ہی عمدہ ہے، سمجھ آنے والی ہے۔ پریگننٹ عورت کی اگر طبیعت خراب ہو تو کیا روزہ توڑ سکتی ہے؟ میری بہن کی حالت ایسی ہوئی تو اس نے روزہ توڑ دیا، اب کیا حکم ہے؟ کیا گناہ تو نہیں ملے گا؟ ام حبیبہ کراچی سے۔ اگر واقعتاً عورت کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکی، اس کو اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہے یا سخت اندیشہ ہے بیمار ہونے کا، تو پھر روزہ توڑ سکتی ہے، گناہ نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ ان کو رمضان گزرنے کے بعد 1 روزہ کی قضا کر لیں گی۔ جمشید احمد صاحب رحیم ارخان سے سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں حجامہ کروانا کیسا ہے؟ یعنی کپنگ تھراپی کے ذریعے خون نکلوانا، یہ جائز ہے، اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روزہ کی حالت میں تیراکی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارے کچھ دوست سوئمنگ پول پر جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ اگر سوئمنگ پول پر کوئی جاتا ہے اور سوئمنگ کرتا ہے تو اس سے روزہ پر تو فرق نہیں پڑتا، غوطہ لگانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ ایک بات یہ ملحوظ رہے کہ اگر غوطہ لگاتے ہوئے انسان کے حلق میں پانی چلا گیا، ناک میں گیا، ناک کے ذریعے حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا اور قضا رکھنا لازم ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا تیراک ہے اور تیراکی کے دوران اپنے منہ اور اپنے ناک کو بچا سکتا ہے پانی سے، تو پھر اسے چاہیے کہ تیراکی کر سکتا ہے اور غوطہ لگا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں ایکسپرٹ نہ ہو تو پھر اس کو غوطہ نہیں لگانا چاہیے، بس ویسے نہا دھو کر اپنی گرمی کو دور کر لینا چاہیے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المقدس کی عظیم گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق بخشے، مرکز اہل سنت والجماعت کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔